انہوں نے عافیہ بہن ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ سینڈ کی ہے اور کہا کہ مفتی صاحب اس طرح کی تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس طرح کی تسبیح پر ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں کسی نے بتایا ہے کہ اس سے تسبیح مانی نہیں جاتی، تو آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے گا، تسبیح مروجہ ایک تو دانوں والی تسبیح چل رہی ہے، اب جو ہے وہ کیلکولیٹر کی طرح آتی ہیں، اس کے بٹن دباتے جاؤ اس میں کاؤنٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ذکر و اذکار کا شمار کرنا، گننا انگلیوں کے پوروں پر، یہ اولا اور بہتر ہے۔ انگلیوں کے پوروں پر ذکر کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیوں کے پور روز قیامت، روز محشر میں اللہ کے سامنے گواہی دیں۔ قرآن کریم میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو قوت گویائی مل جانے پر یہ بندوں کے گناہوں کی گواہی دیں گے، اسی طرح بندوں کی نیکیوں کی بھی گواہی دیں گے۔ تو بہتر تو یہی ہے کوئی ذکر و اذکار جو بھی ہو وہ انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا جائے۔ البتہ شمار کرنے کے لیے، گننے کے لیے دانوں یا مروجہ جو تسبیح مارکیٹ میں چل رہی ہیں اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بعض سے کنکریوں پر تسبیح کا پڑھنا ثابت ہے، لہذا مروجہ تسبیح پر ذکر و اذکار کرنے کو بدعت کہہ دینا یا یہ کہہ دینا اس پر تسبیح پڑھنا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ اللہ کے قبول نہیں ہوتی، یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ چونکہ تسبیح خود مقصود نہیں ہے، تسبیح دانوں کی دانے مقصود نہیں ہے، بلکہ ذکر کے شمار کرنے کا وہ تسبیح ایک ذریعہ ہے۔ بہت سی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ فلاں ذکر اور فلاں کلمہ 100 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ اجر ملے گا۔ حدیث کے طلباء سے جو حدیث پڑھتے ہیں ان سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ فلاں کلمے کو اتنی تعداد میں یا اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو یہ اجر ملے گا، تو اس تعداد کو گننے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ضرور اختیار کیا جائے گا، چاہے انگلیوں سے گنا جائے یا کنکریوں سے گنا جائے یا دانوں سے گنا جائے، اور جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے وہ بہرحال اس شرعی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو چیز کسی مطلوب شرعی کا ذریعہ ہو وہ بدعت نہیں کہلاتا، بلکہ فرض کے لیے ایسا ذریعے کا اختیار کرنا فرض ہے، اور واجب عمل کے لیے ایسے ذریعے کا اختیار کرنا جس سے واجب ادا ہو سکتا ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح مستحب عمل کے لیے ایسے ذریعے کا اختیار کرنا جس سے وہ مستحب عمل انجام دیا جا سکتا ہے تو اس ذریعے کا اختیار کرنا مستحب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حج پر جانے کے لیے جو ہے لوگ ہوائی جہازوں سے اور کوئی سمندری راستے سے، دونوں طریقے سے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی زمانے میں یہ دونوں راستے بند ہو جائے، صرف ایک ہی کھلا ہوا ہو تو اسی کو اختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر تینوں راستے کھلے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک کو لا علی التعین اختیار کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح جب تسبیحات اور اذکار کا گننا شریعت میں، قرآن اور حدیث میں مطلوب اور مقصود ہے اور اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے، تسبیح ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے بلکہ دوسرے ذرائع سے ایک ذریعہ کہلائے گا، اور چونکہ تمام ذرائع میں زیادہ آسان ہے اس لیے اس کو ترجیح بھی ہوگی۔ بہرحال متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ کنکریوں اور دانوں پر گننا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے، جن خاتون کے آگے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، جن پر وہ خاتون تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں
ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ آسان اور افضل ہو؟ تو لہذا یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے ان کو کنکریوں پر پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے آگے 4000 گٹھلیاں تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت صفیہ نے عرض کیا میں ان پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ فرمایا میں جب سے تمہارے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ لی۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی سکھائیے۔ فرمایا یوں کہو سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء، یہ جو ہے کہا جائے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کو کھجور کی گٹھلیوں پر تسبیح اور ذکر کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گٹھلیوں اور کنکریوں پر ذکر و اذکار کا منع نہ فرمانا تسبیح کے جائز ہونے کی صحیح اصل ہے، کیونکہ تسبیح بھی گٹھلیوں کے ہی طرح ہوتی ہیں، کیونکہ شمار کرنے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گٹھلیوں پر پروئی ہوئی ہو یا بغیر پروئی ہوئی ہو۔ اور جو لوگ اس کو بدعت شمار کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تسبیح ایک اور لحاظ سے بھی ذکر الہی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو زبان پر خود بخود ذکر جاری ہوتا چلا جاتا ہے، اور تسبیح نہ ہو تو آدمی کو ذکر یاد ہی نہیں رہتا۔ اس بنا پر تسبیح کو مذکرہ یعنی یاد دلانے والی کہا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر صوفیہ نے اس کو شیطان کے لیے یعنی تسبیح کو شیطان کے لیے کوڑا کہتے ہیں، اور کوڑا کہا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور آدمی کو ذکر سے غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بس جب ذکر الہی میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور تسبیح کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بلکہ ذریعہ ذکر الہی ہونے کی وجہ سے اس کو مستحب کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔